اور امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے کھنڈ ایک مصرے میں ان کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ یزیدی فوج کا ہر سپاہی شرمندہ ہے، یزیدی فوج کا ہر سپاہی شرمندہ ہے، ارے ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین پھر بھی زندہ ہے۔ اچھی آخو یا سبحان اللہ۔ یزیدی فوج کا ہر سپاہی شرمندہ ہے، ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین پھر بھی زندہ ہے۔ شہریار بھائی نے مجھے بار بار حکم فرما رہے تھے کہ آپ 2-4 منٹ رکابت کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں ثنا خانوں کا گلدستہ میرے پاس، بس 2-3 منٹ میں میرے نبی فرماتے ہیں حسان توجہ، منبر پہ بیٹھو اور مجھے میری نعت سناؤ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت حسان نے عرض کی ہوگی آقا میں قطرہ ہوں آپ گوہر ہے، میں جنت کی طلب کرنے والا آپ جنت دینے والے، میں شفاعت کی طلب کرنے والا آپ شفاعت کرنے والے، آقا میں کہاں اور منبر کہاں؟ میرے نبی فرماتے ہیں حسان یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میری نعت کا کمال ہے، منبر پہ بیٹھے اور مجھے میری نعت سناؤ۔ حضور کی سنت اسی ادا کر رہے ہو، سجاد بلند کر کے آنکھوں سبحان اللہ، یہ ہاتھ ٹھیک اٹھا کے آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب یہ بات بریلی کے تاجدار نے سنی تو بول اٹھے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب یہ بات بولنا کہ تاجدار نے سنی تو بول اٹھے کہ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری صلاح، استاد اکھیاں، کتھے جا علیاں۔ جب یہ بات شیخ سادی نے سنی تو بول اٹھے کہ بالا گلے اللہ بے کمال ہی، کشفت تجا بے جمال ہی، حسینت جمیع خصال ہی، صلی علیہ وآلہ ہی۔ جب یہ بات ظہوری قصوری نے سنی تو پنجابی زبان میں ترجمہ کچھ یوں کیا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شاید ابھی ایک بسایا نہ ہوتا، کسے شاید ابھی ایک بسایا نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شب روز دے نہ ہندے نظارے، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، نہ حورا نہ قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ نہ تاجہ دے سلطان ہندے، نہ گلیاں محلہ دے دربان ہندے، نہ ملتی کسے نو کبھی زندگانی ہمارے نہ ہندی نہ ہندہ پانی، نبی ولی غوث نہ ابدال ہندے، نہ ہندے مہینے نئے سال ہندے، ربیع الاول دا چینا ہندہ مہینہ تے کون جاندہ سوئے مکہ مدینہ۔ جب یہ بات ناصر چشتی نے سنی یہ بول اٹھے کرتاب نے جس وقت سفینہ نظر آیا، ارے میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا اور سرکار دے عالم کا لیا نام دے ناصر ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تک کجری نہ ہندہ ظہوری، کوئی بندہ چپ نہ رہے، ادھر سے نہ بولے، ادھر سے آپ کی بات آنی چاہیے، کسے شاید علی ایک بے سایہ نہ ہوگا، کسے شاید علی ایک بے سایہ نہ ہوگا، جو رب نے محمد بنایا نہ ہوگا، کسے شاید علی، کسے شاید علی ایک بے سایہ نہ ہوگا، جو رب نے محمد بنایا نہ ہوگا۔ کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں سب کچھ چھپا ہے، محمد کی میم میں، اور یہ میم تو مصری کی جلی بول رہا ہے، مصطفیٰ کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ اب ہمیں لکر نہایت درد کے ساتھ متوسم ہمارے شہر شکرگڑھ کی خوبصورت آواز کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے عزتوں سے بڑا نوازا ہے۔ معروف ثنا خان جناب بھائی حافظ محمد ذیشان آسوی صاحب سے رسول حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کریں، بلند آواز سے ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، اونچی بولو میرے لیے، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ جنہ جنہ تیرے نام پہ ہاتھ بلند کیتا ہے، اللہ کرے آج دی محفل کا صدقہ ساری زندگی وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ لگے۔ نعرہ تکبیر، اونچی آنکھوں، نعرہ تکبیر۔ آپ
آپ اپنے آقا کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں۔